اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سأل النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبهت به وزر الله عليها عرف بعضها عن بعض فلما نبه به قالت نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا لله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخنتاهما فلم يغن عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم وابشروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه ولجفية ونفور أفهم يمشي مكبا على وجهه أحد أمن يمشي سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن معه فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معكم غارا فمن بماء معين صدق الله العلي العظيم. آواز بلند صلوات. میں برادر صدر ریڈی سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو فکر وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتے اسقی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں نعرہ حیدری یا علی ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی
کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہے تکلم بطول کے غم میں، ہے تکلم بطول کے غم میں، ابھی آنسو بہا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ سب سے
میں گزارش کروں گا حفیظ علی بھائی سے کہ وہ داعش پر تشریف لائیں. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے منکر غم گرچہ میرے پیر نہ ہوتے، اے منکر غم گرچہ میرے پیر نہ ہوتے، مسمار محل دین کے تعمیر نہ ہوتے، شبیر کی قربانی سے زندہ ہے یہ اسلام، مٹ جاتا اگر دنیا میں شبیر نہ ہوتے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا شدت غم سے ہوا شیخ کلیجہ پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر، حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر، روز عاشور نظر آتی ہے دنیا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر، کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر، مانگتی ہی رہی ایک سے سکینہ پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، آس دیتی تھی سکینہ یہ ہی ہر بچے کو، آس دیتی تھی سکینہ یہ ہی ہر بچے کو، رن سے آتے چچا سب کو ملے گا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حدیں، وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حدیں، کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی،
دشمن آل محمد ہو تو سیراب فرات، دشمن آل محمد ہو تو سیراب فرات، اور کہتا رہے احمد کا نواسا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، ایک پیاسے کا ہے پیغام یہ دنیا سن لے، ایک پیاسے کا ہے پیغام یہ دنیا سن لے، یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی۔ لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی، حفظت حیف ہے تربت بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی، کاش زینب کو کوئی بائی کا پرسا دیتا، کاش زینب کو کوئی بائی کا پرسا دیتا، اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں، بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں، مرتے دم تک بھی سکین نا کی دہائی نہ گئی، کیسی ویرات مدینے کی فضا باد حسین، کیسی ویرات مدینے کی فضا باد حسین، اس طرح اجڑی یہ بستی کے بسائی نہ گئی، بڑھ کے فضا ذرا زینب کو سہارا دینا، بڑھ کے فضا ذرا زینب کو سہارا دینا، اب بھی دربار میں روح داد سنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی، حفظت حیف ہے تربت بھی بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی
دل سے اٹھائی نہ گئی صلوات جزاک اللہ توفیق بھائی. توفیق بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی جو ایام فاطمیہ کے سلسلے کی تیسری مجلس جو ہے اس میں ہمارے سید علی رضا کاظمی بھائی نے جو ہے وہ نیاز کا انتظام کیا ہے. تو علی رضا کاظمی کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کے پیرنٹس اور ان کی فیملی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ان کے مرحومین کے لیے جو کہ سید کرم شاہ، سید فرمان شاہ، سید عنایت شاہ، سید خیرات شاہ، سید ارشاد شاہ، سید علی حسین شاہ اور ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے سہمے ہوئے بچے یا دھواں، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سامان، در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لے چلے قیدی بنا کر چولے کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں ہے در کی آبا کا دامن، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا،
زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کر لائی. عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی. بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری. کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا. تیری امت نے میرے در کو جلایا. خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے. ایسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے ہے در کو پھرایا بابا. ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. جس جگہ آپ نے رک رک کے اجازت مانگی وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی. کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا. تیری امت نے میرے در کو جلایا. عرش اور فرش پہ محسن ہوا کوہرام بپا. جس گھڑی رو کے ولایت کی شہیدان نے کہا مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے رلایا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. صلوات محمد. جزاک اللہ وسیع بھائی. رسول خدا کا قصہ قبول فرمائیں. میں برادر محمد سے گزارش کروں گا وہ ڈیش پہ تشریف لائیں. آواز بلند صلوات. پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں ہمارے کو جو ہے پرابلم نہ. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اکبر اللہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے کچھ قدم ہوئے بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب کچھ قدم ہوئے بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے رکھی تھی کفن میں تھوڑی خاکِ شفا چلتے چلتے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاکِ شفا چلتے چلتے خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل یہ فخر سے پکارا مجھ کو لے آئی کرب و بلا میں میری ماں کی دعا چلتے چلتے مجھ کو لے آئی کرب و بلا میں میری ماں کی دعا چلتے چلتے شمع انکار سرور کی اب بھی تاکہ غیبات میں جلوہ فگن ہے روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے
روزے عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حدد کر رہا تھا آئی تقدیر چکر میں ایسی سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے آئی تقدیر چکر میں ایسی سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے ہائے بادے رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے جیسے جیسے بطول روتی تھی کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے ساتھ جن کو بطول لائی تھی اشک دونوں گواہ بہاتے تھے سب تھے مصروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے تیرے ممبر پہ بیٹھے گا غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے لعین نے بابا بھر دربار میں اڑائی ہے پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے
تو کہہ کے جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے جزاک اللہ خیر محمد نقی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے تمام مومنین مومنات سے گزارش کی تھی اپنی ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس میں کہ جو ہم نے مورگیج پے آف کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کا سیکنڈ فیز کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس میں مختلف قسم کے ہم نے اماؤنٹ سیٹ کیے، لیکن جو بھی آپ کو فیزیبل ہو اور جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر پلیز اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ اس میں ڈالیے۔ یہ ہمارا سیکنڈ فیز ہے، فرسٹ فیز ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا کپل آف ویکس اگو، سیکنڈ ویک آف دسمبر میں ہم نے جو ہے وہ اس کو تقریباً 80,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہم نے پے آف کیے مورگیج قیمت کے اندر، اور یہ صرف ہمارا 6 سے 7 منتھس کا جو ہے وہ سارا پروسیس تھا جس کو انیشیٹ مولانا احمد عباس صاحب نے کیا اور علی اکبر بھائی اور ابرار شاہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کمپین کو لے کے آگے چلے، اور شروع میں ہمارے ساتھ پرابلمس تھی لیکن قبلہ نے جو ہے وہ اس کو بہت اچھا ایک اسٹرکچر وے کے اندر جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا، پھر مولانا اسرار کاظمی صاحب نے جو اس کے اندر ہماری مدد کی، مولانا عمران قسیم اور تمام مومنین مومنات نے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا، تو الحمدللہ 80,000 پاؤنڈ ہم نے پے کیے ہیں اور ود ان 6 منتھ اب ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو 60,000 اور پے آف کریں اس کو۔ تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ علی اکبر بھائی یا ابرار شاہ جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، ان سے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی اماؤنٹ آپ سیٹ کرتے ہیں وہ آپ ان کو بتا دیں، اور پھر ود ان 6 منتھ جب بھی آپ کو فیزیبل ہو آپ جو ہے وہ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں قبلہ آیت اللہ سید عقیل البراوی صاحب سے جو ہے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، مشنود محمد و آل محمد بلند تک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين
أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک اور بلند تر صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قرآن حکیم کے سورہ مبارک انسان یا سورہ مبارک دہر کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں اور مضمون آیت بہت واضح اور بہت روشن ہے. ارشاد الہی ہے کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک عظیم تذکرہ ہے، یہ ایک عظیم نصیحت ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. تو بس جس کا دل چاہے، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والی راہ کا انتخاب کرے. سبحان اللہ. کل میں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت درمیان تقریر تلاوت کی تھی جس میں ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان یہ یاد رکھ، بالتحقیق، بالیقین، بالتاکید یہ ہونے والا ہے کہ تیری ملاقات تیرے رب سے ہو کر رہے گی. کشاں کشاں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خود یہ آیت اس قدر عظیم الشان آیت ہے اور اس قدر فکر انگیز ہے، اس کے اندر اتنے مطالب پوشیدہ ہیں مختصر لفظوں میں کہ اس کے بیان کے لیے مستقل مجلس بلکہ سلسلہ مجالس چاہیے. مگر میں نے تو صرف برسبیل تذکرہ تلاوت کی تھی آیت کہ ہمارا سفر ویسے بھی خدا کی طرف ہے، لیکن کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے حسن انتخاب سے ہم اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہی اختیار کریں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ایک ذات ہے جس کی خدمت میں حاضری دینی ہے. اب وہ جبرن ہمیں وہاں لے جایا جائے وہی بات یا ہم اپنے شوق سے جائیں وہاں پر، دونوں میں خود ہمیں اپنی قدر کو متعین کرنا ہے. گویا ہم اپنی قدر و قیمت خود متعین کر رہے ہیں کہ ہم کشا کشا کھینچ کر لے جائیں یا ہم اپنے ارادے اور اختیار اور عزم اور شوق و ذوق کے ساتھ وہاں حاضر ہیں. اور یعنی مفر نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمیں مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام بارگاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دینی مذہبی احکام اور آداب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو الحاد کی فضا اس وقت پوری دنیا میں ہے موجود، کوئی اگر یہ سمجھے تو یقین فرمائیے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو خود گھٹا رہا ہے. گھٹا نہیں رہا ہے بلکہ مٹا رہا ہے. اسے یہ سمجھنا کہ ہماری کسی بلند بارگاہ میں حاضری نہیں ہونی ہے اپنی زندگی کو بے قیمت و بے معنی سمجھنے کے مترادف ہے. کیا کہنے. یعنی گویا ہماری قسمت یہ خاک ہے
ہمیں اسی خاک کا پیبند ہو جانا ہے. کیا بات. لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، ہم اس خاک کا رزق ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا وجود رزق زمین نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل وجود تو بہت بلند و بالا ہے. یہ زمین تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ یہاں ہم ہمیشہ رہنے کا انتخاب کریں. یہ زمین اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کی نیت بھی کریں. یہ تو بس گزرگاہ ہے، ہمیں گزرنا ہے اور جانا ہے کسی بہت بلند. یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے یہ خود اپنی قدر و قیمت کو بڑھانے کے مترادف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قدر و قیمت ایک طرف بہت بلند قیمت معین کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو اس بلند قیمت کے پابند رہو، چاہو تو اپنی قیمت کھو دو، مٹا دو. یہ تمہارے اختیار پر ہے. بہت اور ہمارے یہاں یہیں پر انسان کے حسن اختیار کی بات آتی ہے. انسان کیا اختیار کرتا ہے؟ بلندی کو اختیار کرتا ہے یا پستی کو؟ پستی کو اختیار کرتا ہے، بقا کو اختیار کرتا ہے یا فنا کو اختیار؟ کیا بات ہے. رزق خاک ہو جانا ہمارے لیے فنا ہے، اور عالم بالا میں باریابی حاصل کر لینا ہمارے لیے. سبحان اللہ. بابا دے بلند تر سلامو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ایسی گفتگویں ہوتی ہیں تو میں اکثر وہ شعر یاد آ جاتا ہے اور سنا دیتا ہوں دوستوں. بسم اللہ بسم اللہ. ارشاد. ہندوستان کے بر صغیر کے بہت نامور فارسی کے شاعر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو کے بھی وہ پہلے شاعر ہیں، یا ابتدائی ان شعراء میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک دو مصرے بھی اردو کے لیے کہہ دیے اردو میں تو اردو کے لیے سرمایہ افتخار و ناز. تو حضرت امیر خسرو تصوف کی شاعری سے بھی جڑا ہوا ہے ان کا نام، فارسی زبان کی شاعری سے بھی جڑا ہوا ہے ان کا نام. بہرحال ایک شاعر اور فنکار کی حیثیت سے بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے یہ مضمون لیا ہے تمام صوفی شعراء نے، یا جس نے بھی خدا کی قسم. صوفی شعراء تک بات محدود نہیں ہے، یاد رکھنا عزیزو جوانوں بطور خاص. جس نے بھی عظمت انسانی کا کوئی مضمون اگر اخذ کیا ہے تو وہ لسان وحی سے اخذ کیا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان. وحی نازل ہی ہوئی تھی انسان کو اس کی عظمت عطا کرنے کے لیے. وحی الہی. سبحان. ورنہ یہ جو دنیا کے علوم و فنون ہیں اور جو دنیا کی سائنس ہے یہ تو ہمیں آپ کو حیوان ہی سمجھتی ہے. صحیح بات. یہ کوئی یعنی یہ اس سے پہلے بھی میں بعض تقریروں میں گزارش کر چکا ہوں، اور میرا مزاج یہ کہ جب کوئی بات کہیں عرض کر دیتا ہوں تو دہرانے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے. یہ نہیں چاہتا کہ اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہراؤں، خاص طور سے آج کل کی فضا میں کہ کہیں بھی آپ تقریر کریں وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ مثال یاد رکھیے گا کہ واقعاً سائنس جو ہے وہ ہمیں حیوان سمجھتی ہے، اور اس کے بہت سے ثبوت. سیاستداں تو خیر حیوان سمجھتے ہی ہیں. سیاستداں تو حیوان سمجھتے ہیں. وہ انسانوں کی طرح ہمیں بیہیو ہی نہیں کرتے، ہمارے ساتھ حیوانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو سیاستدانوں کی تو بات الگ رہی. جو سائنسداں ہیں وہ بھی اس کی قریب ترین مثال یہ ہے کہ ہم آپ سب بیمار پڑتے ہیں، دواؤں کی ضرورت تو پیش آتی ہے.
آپ کو معلوم ہے جو دوائیں ہمیں دی جاتی ہیں، یہ دوائیں ہمیں دینے سے پہلے کس پہ آزمائی جاتی ہیں؟ حیوانوں پہ دوائیں پہلے آزمائی جاتی ہیں. جب یہ حیوانوں پر کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ دوائیں ہمیں دی جاتی ہیں. بے شک یہ ایک سچی حقیقت ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ سائنس ہمیں آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ حیوان سمجھتی ہے، حقیقتاً حیوان سمجھتی ہے. یہ کوئی مبالغہ آمیز بیان نہیں ہے، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اور یہ کوئی مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. سائنس ہمیں حیوان سمجھتی ہے. یہ وحی الہی ہے جو آ کے احساس دلاتی ہے کہ تم کو ہم نے حیوان کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے، انسان نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلام. خدا کی قسم انسان کے سر پر عظمت کا تاج دست قدرت و دست مشیت نے رکھا ہے. کیا بات. قرآن مجید میں اعلان ہوا مثلا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. کرامت یعنی شرافت، عظمت، بلندی، بزرگی. تو یہ وحی آسمانی ہے، وحی الہی ہے، پیغام ربانی ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے جس نے مجدہ سنایا ہے کہ تم انسان ہو. ورنہ دنیا کے جتنے علوم ہیں ہمیں اور آپ کو، سائنس سے لے کر ادب تک. آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا اور ابھی بھی بنا یہی ہے کہ میں مختصر گفتگو کروں گا، لیکن بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہی دیا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. سائنس سے ادب تک ہم نے جو کچھ بنایا معیار وہ وہی حیوانی معیار. سائنس کی میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے، دواؤں کی. ادب، گرامر، لینگویج، ریٹورکس. اب اس میں جو انسانی اوصاف کا پیمانہ رکھا گیا وہ کیا؟ دیکھیے کچھ صفتیں ہیں جو انسان میں ہوتی ہیں اور غیر انسان میں ہوتی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ صفتیں ہیں ایسی، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ انسان میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، غیر انسان میں پیدا نہیں کی. اور ہم اس سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بتائے نہیں کہ یہ صفت ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے. اور جب ہم خود سے طے کریں گے اپنی صفتیں تو چونکہ ہم اپنے باطن سے خود واقف نہیں ہیں، ہم لوح فطرت کو، کتاب فطرت کو پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے حیوانوں کو دیکھ کر خود کو ان پر قیاس کریں گے. کیا بات نازک چھڑ گئی، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات روشن ہو جائے گی. کچھ صفتیں ہیں جو انسان میں ہی اللہ نے رکھی ہیں، غیر انسان میں وہ صفتیں ہو ہی نہیں سکتی، پائی نہیں جا سکتی وہاں. جیسے حصول علم کی صفت، سبحان اللہ. جانوروں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی. سبحان. پتہ نہیں کیا ٹریننگ اور ایجوکیشن کا فرق واضح ہے یا نہیں ہے لوگوں؟ ٹریننگ الگ ہے. آپ ڈاگس کی ٹریننگ کرتے ہیں، ڈاگس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ڈاگس کو نالج دیتے ہیں؟ نہیں، ٹریننگ کرتے. ڈاگس سے لے کر اور لائنز تک، شیروں سے لے کر کتوں تک، اور کتوں سے لے کر شیروں تک، جس کی چاہے آپ ٹریننگ کر لیں. ٹریننگ ہے، وہ تعلیم نہیں ہے. واضح ہے.
یہ انسان ہے جس کی تعلیم ہوتی ہے. سبحان اللہ. بواد بلند تر صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فرق ہے. اب یہاں پہ چلیے جب میں دھیرے دھیرے گفتگو کرتا ہوں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ طبیعت مزمحل ہے، اور دوسرے معنی یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر آج لمبی ہوگی. یہ بنا نہیں ہے میری طرف سے کہ میں لمبی تقریر کروں، میں تو چاہتا ہوں مختصر گفتگو، لیکن میں تقریر سنانے نہیں آتا ہوں. ماشاءاللہ بے شک. میں آپ سے گفتگو کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیا بات ہے. کیا کہنا سنانا مقصد نہیں ہوتا. تو جو بھی حضرات تشریف لائیں یہ نقطہ واضح ہے کہ انسان ہے جسے تعلیم حاصل کرنی. علم کا وہ جوہر ہے جس کی تخلیق ہی ہوتی ہے صرف قلب انسان میں. کسی اور صدف میں علم کا موتی نہیں پلتا. آئے کیا کہیں. تو میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں. تو یہ ایک صفت ہے کہ جو صرف انسانی روح کی صفت ہے. اصلا علم غذائے روح انسانی. تو جہاں روح انسانی ہوگی وہاں یہ غذا ہضم ہوگی، اور جہاں روح انسانی نہیں ہوگی وہاں یہ غذا ہضم نہیں ہوگی، وہاں یہ غذا وجود میں نہیں آئے گی. دوسری صفت جو انسان میں ہوتی ہے غیر انسان میں نہیں ہوتی وہ ہے شجاعت. لفظ شجاعت جو ہے انسان میں ہوتی ہے شجاعت، غیر انسان میں شجاعت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہوا کیا؟ ہم نے چونکہ اپنی ذات کو بھی خدا کے حوالے سے نہیں پہچانا، تو ابھی میں مثال سائنس کے دے چکا ہوں. اب علم اخلاق کی مثال کہ جتنی ہماری علم اخلاق کی کتابیں اور جتنی ادب کی کتابیں لٹریچر کی، تو لٹریچر میں ہمیشہ بہادر انسان کی مثال دی جاتی ہے کس سے؟ زیدن کل اسد. زید تو اتنا شجاع ہے جیسے شیر. گویا شجاعت کا معیار تو شیر ہے. شجاعت کا معیار اصل میں شیر ہے. زید ایسا شجاع ہے، ایسا بہادر ہے کہ اسے شیر سے تشبیہ دی جائے. شیر میں شجاعت ہوتی ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں ممبر میں، یہ ہے ہماری کیا بات ہے. سبحان بے بصیرتی، اور یہ ہے ہماری بے بصری، اور یہ ہے ہماری نادانی. شجاعت اللہ نے روح انسانی میں پیدا کی ہے. شیر میں درندگی ہوتی ہے، شجاعت شیر میں کیا ہوتا ہے؟ درندگی ہوتی ہے، شجاعت نہیں ہوتی. اور اس کی وضاحت اگر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. کاش ہمارے جوان یاد رکھیں ان باتوں کہ شیر کیا کرتا ہے، بہادری کا کون سا کام کرتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جب اسے اپنا چارہ نظر آ جاتا ہے، چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، خون پی لیتا ہے. اس کا نام شجاعت ہے. شجاعت نام اس کا ہے کہ کسی جلتے ہوئے گھر کی آگ بجھا. شجاعت نام اس کا ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کرے. شجاعت نام اس کا ہے کہ کوئی بے سہارا ہو تو اس کے سہارا بنے. شجاعت نام اس کا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو سنبھال لو، گرتے ہوئے کو بچا لو. شجاعت نام اس کا ہے کہ دوسرا خطرے میں ہو تو خود کو خطرے میں ڈال کے اس کو بچا لو. یہ شجاعت. سبحان. شجاعت اس کا.
یہ میں نے مصادیق عرض کی. بے سوچے سمجھے حملہ جو انسان کرتے ہیں وہ درندے ہوتے ہیں، اور جو سوچ سمجھ کے ضرورت کے مطابق حملہ کرتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے. کیا کہہ دے، سبحان اللہ. تو شجاعت بھی وہ صفت ہے جو انسانی روح کی صفت ہے، نہ کہ حیوانوں کی. واضح ہے؟ علم صفت روح انسانی، شجاعت صفت روح انسانی. اسی طرح اور عدالت ایک صفت ہے. حیوانات میں عدالت پائی جاتی ہے. کیا خوبصورت بات. جنگل کا بادشاہ ہے شیر، عدالت فرماتا ہے، عادل ہے. یہ صفت عدالت، اس کا اطلاق ہوتا ہے وہاں پر. اور بنانے آپ اور اس سے بڑھ کر سخاوت جو صفت ہے یہ روح انسانی کی صفت ہے. حیوانوں میں سخاوت پائی جاتی ہے، اور دراصل یہ تمام صفتیں جو ہیں، سینکڑوں صفتیں گنتے چلے جائیے، یہ جتنی اس قبیل کی اخلاقی صفتیں ہیں یہ تمام صفتیں صرف دو صفتوں سے پیدا ہوتی ہیں. ایک ہے صفت علم کی اور ایک ہے قدرت کی. اور قدرت جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو قدرت کی ڈیفینیشن بھی نہیں جانتے لوگ. قدرت کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کو انجام دینے کی کا پورا اختیار ہو، پوری قوت ہو تو قدرت ہے. نہیں، قدرت کے معنی ہے کہ کسی کام کو کرنے اور نہ کرنے کی قدرت حاصل ہو. چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، تب قدرت ہے. اگر صرف کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر قدرت نہیں ہے، مجبور ہے. کیا بات ہے. کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نہ کرنے کی اگر نہیں کرنے کا موقع ہے تو نہ کریں، لیکن معلوم موقع ہے یا نہیں مگر کیے جا رہے ہیں. اسے قدرت کہتے ہیں. کیا بات. اسے کہتے ہیں کہ مجبور ہے انسان، مجبوری ہے، اس کی عادت ہے. یہ اختیار نہیں ہے. اسے اختیار یہ کہ جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے، یہ ہے اختیار. تو دو چیزیں، ایک علم اور ایک قدرت، ان دو چیزوں کے ازدواج سے، کیا لفظ ہے ازدواج سے، ان دو صفتوں کے اشتراک سے، ان دو صفتوں کے امتزاج سے، سبحان اللہ، ان دو صفتوں کے تناکح سے، جو دوسری صفتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے شجر اخلاق وجود ہے. کیا بات. برائے کچھ نوجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. یعنی کیا، اب اس کی ایک مثال دے ہی دوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، عزیزیت، اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم یہ صفت حیوانوں کی ہے. بندروں میں رحم پایا جاتا ہے، چمپینزیز میں رحم پایا جاتا ہے. یہ بکری بہت رحم دل ہوتی ہے، گائے بہت رحم دل ہوتی ہے. جو لوگ اسے ماں مانتے ہیں ان پہ بھی رحم نہیں کرتے.
हमने तो बहुत करीब से देखा। बहरहाल ये वो सिफतें हैं जो रूह इंसानी के लिए हैं। खालिक ने हक सुब्हानहू व तआला ने इल्म, शुजाअत, सखावत, अदालत, रहम, करम, ये वो औसाफ हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हालांकि जब मैं दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी तरह ये बच्चे मेरी बात समझ जाएं, वरना कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है वहाँ आप कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैटर में पाए जाते हैं। फिजिकल फॉर्म। वाह वाह वाह। तो जनाब वाला ये नज़ाकतें तो अपनी जगह। अब मैं अर्ज करूं कि रहम क्या है, बस एक सिफत का जरा वजाहत कर दूं तो आगे। बिस्मिल्लाह। रहम क्या है? रहम ये है कि किसी की ज़रूरत का एहसास और इल्म हासिल हुआ, इदराक हुआ। तो पहले इल्म हुआ हमें किसी की ज़रूरत का, फिर उस इल्म ने हमें कुदरत को हमारी कुदरत से कहा कि इसकी जरूरत पूरी कर। क्या बात है, सुभान सुभान। तो इल्म और कुदरत के ताउन से रहम वजूद। सुभान सुभान। जरूरत का इल्म हुआ, ये इल्म की सिफत, ये इहाता इल्म का। जरूरत पूरी की किसने? कुदरत ने। वाज़ेह है? ये सब सिफतें इंसान में पाई जाती। रूह इंसान, रूह बशर, हैवानों में सिफतें नहीं पाई जाती। मगर हमने जब खुद से बकलम खुद लिखा अपनी तारीफ में कुछ, यानी इंसान ने, तो चाहे वो साइंस हो या अदब, हमने इंसान को हैवान की सतह पे गिरा दिया और कहीं उससे भी ज्यादा गिरा दिया। ये सिर्फ वही है, ये सिर्फ नबूवत है, ये सिर्फ रिसालत है जिसने इंसान को बार बार आके याद दिलाया तुम्हें इंसान बनाया गया है, तुम्हें इंसान बनाया गया है, तुम्हें बुलंदियों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें कहीं किसी बुलंद बारगाह में हाजिरी के लिए बनाया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई, ये गुजरगाह है तुम्हारी, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। तो बहरहाल बात अभी गोया एक फिक्रे पे टिकी हुई है कि इन्ना हादिही तज़किरतुन, ये तो एक याद दहानी है, एक नसीहत है, एक तज़किरा है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो चाहे वो अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते का इंतखाब कर ले। और चूंकि जिक्र कर दिया था तो वो शेर भी पढ़ के ही आगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वरना इंतजार रह जाएगा लोगों को कि अमीर खुसरो ने ये कहा है कि हर दो आलम कीमत खुद गुफ्तई। क्या तुमने दोनों आलम को अपनी कीमत बताया है? ऐ इंसान, तूने दोनों आलम को, आखिरत और दुनिया, इन दोनों आलमों को अपनी कीमत बताया है? निर्ख बाला कुन के अर्जानी हनूस, अरे अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते। क्या बात है, क्या बात, सुभान। ये जो अजमत इंसानी का तस्वुर है कि हमारी कीमत न ये दुनिया है ना आखिरत, ये अजमत का तस्वुर आपको कहीं नहीं मिलता सिवाय इस तज़किरे में जहाँ अहले बैत का समझ लें अपनी अपनी अजमतें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किस मेयार अजमत से आशना करें। ये जितने यहाँ तशरीफ फरमा है और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, खुद आप अपनी कीमत क्या मुअय्यन करते हैं और अपने बच्चों को कौन सी कीमत से आशना करते हैं। आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सो कॉल्ड जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के खूंखार दरिंदा सिफत
اور حیوانوں سے بھی گری ہوئی سطح پر ہیں، وہ اپنی اپنی فیکٹریوں کے لیے پرزے درست کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو اپنی فیکٹریوں کا پرزہ بناتے ہیں، اور اسی لیے وہ معین کرتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں کیا کورس پڑھایا جائے گا، کیا ٹریننگ ہوگی، جاب اورینٹڈ۔ اور آپ بھی چونکہ غافل ہیں، مجلسوں میں نہیں آتے زیادہ، مسجدوں میں نہیں جاتے زیادہ، کلام خدا نہیں سنتے، قرآن مجید نہیں سمجھتے، کلام معصوم نہیں سمجھتے، اوپر کی پکار پہ کان نہیں دھرتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پستے چلے جا رہے ہیں، پست سے پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسانی قدروں سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہیومن ویلیوز جو ہیں، مورل ویلیوز جو ہیں، اس سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا زیاں۔ ابھی ممبر پہ آنے سے پہلے 2 احباب ملاقات کے لیے آئے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ پورے گلوب پر گلوبل جو زوال ہے، یہ انسانی قدروں کا زوال ہے، انسان کا زوال ہے، زیاں ہے بشر کا۔ انسان حیوان سے بھی پستر ہوتا چلا جا رہا ہے، بل ہم اول جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس کے یہ معنی۔ اور اگر اس پستی سے کوئی بلند کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور قوت نہیں ہے، وہ صرف جاذبیت قربانی اہل بیت۔ میری بابا دے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وہ اللہ کے بندوں کی قربانی ہے، یہ جو میں نے عرض کیا، کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا، کہ خدا تک جانے کے لیے راستہ انتخاب کرنا ہے، اور خدا تک جانے کے لیے رہبر چننا ہے۔ تو یہ رہبر کون ہو سکتا ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ انتخاب کرنا ہے۔ اب اکثر جو لوگ وسیلے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ ان کے تمام اعتراضات کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے، اور خود یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف کرو، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ کیا بات! یہ کیا کسی شاعر کا شعر ہے یا کسی ذاکر کا جملہ ہے تو ذاکر کا جملہ، مگر کسی معمولی ذاکر کا جملہ نہیں، اس ذاکر کا جملہ ہے جو عرش پر بیٹھ کر محمد و آل محمد کا صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خدا بھی تو ذاکر ہے، خدا بھی ذاکر ہے، سب سے بڑا ذاکر تو وہی ہے، احسن الذاکرین، خیر الذاکرین، اعظم الذاکرین، وہ ہے افضل الذاکرین، وہ ہے جیسے وہ احسن الخالقین ہے، ویسے ہی وہ احسن الذاکرین۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ امام زمانہ کی رحمت کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ قبلہ کی لمبی زندگی کے لیے صحت کے ساتھ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج میں صرف امام بارگاہوں کے آداب و مجلسوں کے آداب اور قوم کی بھولے ہوئے آداب کو یاد دلاؤں گا، اور یہ کہہ دوں گا کہ یہ جو کیمرہ ہے اسے بند کر دیجیے، اور میں آج خوب اپنے دل کے پھپھولے پھوڑوں گا، غصہ کروں گا، مگر میں نے پھر ارادہ بدل دیا، ماشاءاللہ۔ اور جب میں نے بتا دیا ہے نا کہ یہ ارادہ تھا، تو پھر آپ آئندہ مجھے بلائیے گا بھی نہیں کہ اب کی تو انہوں نے بخش دیا، کہیں آئندہ پورا نہ کر لیں اپنا ارادہ۔ اصل مسئلہ ابھی جو بحث چل رہی تھی اسی پہ میں نے عرض کر دیا کہ اصل مسئلہ اپنے انسانی بلند معیار کو قائم رکھنے کا،
نماز ہو یا مجلس اعضاء، یہ دونوں ہمارے لیے فریضہ بنا دی گئی ہیں تاکہ ہم انسان بنے رہیں۔ نماز سب سے بڑا فریضہ ہے شریعت کا، اور مجلس اعضاء ایک بہت بڑا فریضہ ہے طریقت کا۔ اور شریعت اور طریقت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن اور کانفلکٹ نہیں ہے۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ نماز بھی لقاء اللہ تک پہنچاتی ہے، یہ مجلس بھی لقاء جس طرح نماز کے لیے یہ ہے، خود قرآن مجید میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ ناگفتنی باتوں سے اور ناکردنی باتوں سے روکتی ہے، وہ باتیں جن کا تذکرہ بھی زیب نہیں دیتا ان باتوں سے منع کرتی ہے۔ فحش اسی کو کہتے ہیں۔ فحش کے معنی میں یہی سمجھا سکتا ہوں کہ جو باتیں جن کا کہنا بھی اچھا نہ لگے ان کا کرنا کتنا برا ہو، تو فحش سے اور منکر سے روکتی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے نماز کا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھو۔ بالکل یہی صفتیں مجلس اعضاء میں، مجلس اعضاء اہل بیت میں بھی یہ صفتیں، برائیوں سے روکتی ہے، خدا کو یاد دلاتی ہے۔ اگر کسی مجلس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں تو وہ کچھ ہو سکتی ہے مجلس، یہ یاد رکھیے۔ ہر مجلس میں محبت خدا میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر مجلس میں اطاعت خدا و بندگی رب کا ذوق پروان چڑھنا چاہیے، ہر مجلس میں دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب علی اتنی عظمتوں کے ساتھ اللہ کے سجدے کیا کرتے تھے تو ہمیں کتنے سجدے کرنے چاہیے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب معراج ہونے کے باوجود خاک پہ پیشانی رکھ کر پوری رات گزار دیتے تھے تو ہمیں کتنے سجدے کرنے چاہیے۔ جب اللہ کے پسندیدہ بندے حسن اور حسین پوری راتیں نماز میں گزارتے تھے اور پیدل حج کرنے کے لیے جاتے تھے، مدینے سے مکہ بھی پیدل جانا، مدینے سے لے کر مکے تک سواریاں ہیں موجود، یہ نہیں کہ سواری نہیں، مگر خود گھوڑے اور ناقے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خود زمین پہ چل رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ آقا کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پیدل چل کے نہ پہنچے، پیادہ چل کے نہ پہنچے، سوار ہو کے اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور مانا کس طرح سے انہوں نے عظمت خالق کو اور شان بندگی کو سمجھایا۔ یہ مجلسیں اس لیے لازم ہے کہ ہم ان سے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بات ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن ادھوری رہ جائے گی، تشنگی باقی رہ جائے گی، اچھی بات ہے۔ ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ ہم لوگ ذرا سی تکلیفوں میں ہمیں تو چھوٹ ملی ہوئی بھی ہے، شریعت نے خود ہی کہہ دیا بیمار ہو تو تمہارے لیے یہ معاف ہے، یہ معاف ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کسی غمزدہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی اور پھر بھی وہ مسلسل نمازیں پڑھیں اور نمازیں پڑھ کے
اور تمام امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے پنجشنبے یعنی جمعرات کو رات بھر دیکھا کہ مادر گرامی مصلی پہ بیٹھی، رات بھر عبادت کی جناب بی بی سیدہ زہرا بضعۃ الرسول، سیدہ نساء عالمین، فخر مریم، سیدہ نساء بہشت، شب بھر عبادت کر رہی ہیں اور سحر کے وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر انصار میں سے، مہاجرین میں سے، اپنے بابا کے امتیوں کا، مدینے میں رہنے والوں کا ایک ایک کا نام لے کر سب کے لیے دعا کر، یعنی گویا اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے بی بی کی مدد نہیں کی ہے۔ یہ کتنا بڑا دل ہونا چاہیے، کتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ امام حسن کا بیان ہے، امام حسین کا بیان ہے کیا شب بھر میری والدہ گرامی شب بھر پوری رات عبادت کی اور پھر ایک ایک کے لیے دعا کی۔ تو ہمیں کس قدر وسیع القلب ہونا چاہیے۔ یہ تہذیب اہل ایمان، یہ تہذیب اہل عزم، یہ ہے شیعہ اہل بیت کا ہونے کا تقاضا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو ایک ہی فقرہ اور عرض کروں گا۔ بی بی جناب زہرا کی پسلیاں شکستہ تھیں، مگر نمازوں میں کمی اسی طرح جیسے سید سجاد، جب دادی ایسی تھی تو پوتا کیسا؟ ہم کیوں جناب سید سجاد کو سید سجاد کہتے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار مگر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ پوتے کی یہ کیفیت ہے اور پوتی کی وہ کیفیت ہے کہ خود جناب امام سجاد گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی مصیبتیں گزر رہی، بازاروں سے گزری، زندانوں سے گزری، دیار بدیار، قریہ بقریہ گزاری نہیں، مگر کبھی میں نے اپنی پھوپھی کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ نماز شب تک یہ تذکرے تو آپ کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تذکرے، اور یہی ان کی ریاضت وہ ہے کہ جس نے ان کے تذکرے کو لازوال بنایا۔ بس آخری جملہ کہوں گا کہ پروردگار آپ حضرات کو سب کو موفق فرمائے کہ زیارت کربلا بھی کریں اور تمام معصومین کی زیارتیں کریں، مدینے جا کر بی بی کی زیارت بھی کریں اور اس بے گنبد و بے سایہ قبر پر بھی اپنے آنسو بہائیں اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قبر پر گنبد تعمیر کریں، اور پھر پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ شام بھی جائیں اور شام میں جا کے زینب و سید سجاد کی فتح کے نشانات کو دیکھیں کہ آج کوئی یزید کی قبر کا نشان بتانے والا موجود نہیں ہے، مگر قید خانے میں وہ مصلی ابھی موجود ہے جس پر سید سجاد نمازیں پڑھاتا۔ کوئی ہو شامی اگر پوچھیں گے سید سجاد کا مصلی کہاں ہے، علی ابن الحسین کا مقام کہاں ہے، تو فوراً پہنچائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھاتا۔ ان کی کیفیتوں سے تذکرہ خدا کو زندہ رکھا ہے، تو آپ کو ان مثالوں کو، ان نمونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پروردگار آپ کی عزا کو قبول، آپ کو بلند انسانی اقدار سے مزین فرمائے، آپ کی نسلوں میں جو بچے پیدا ہوں وہ بلند انسانی نمونے رہنا، خدا شناس،
خدا پرست، شرک سے دور، بدعتوں سے دور، اہل بیت کے عشاق، اہل بیت کے عزادار، اہل بیت کے سوگوار، اہل بیت پر اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ رکھنے والے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے ان مخصوص بندوں پر اپنی جانیں نثار کریں، زہرا اور اولاد زہرا پر، سرکار سید الشہداء پر، اور ان کے وارث اور منتقم حضرت حجت علیہ السلام کے قدموں پر ہم اپنی جانیں نثار کریں، اور پروردگار ان کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت ماتم Hussein, Ya 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 Hussein, मैंने के बिल में लगे थे Ya Hussein, 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 Ya Mama, Mama, Karbala, Ya Mama, Mama, Karbala, Ya Mama, Mama, Karbala, Ya Mama, Mama, Karbala, Ya 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 Mama, Putra diya lashan de tukde, Raya lab diya vich sahra, Karbala, Ya Mama, 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 sabr de malik nu sen lelaya ke birje de bete
کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما شیر دے خنجر دے بار زہرا رو کے داد حسین کبھی میں چکیاں پیس کے پال اسی کہ میں ہاتھ گردن تو چھاواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا بچ صحرا ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما رو کے ہر مارے ہو کہندی رہی شامیاں نو ماں درے مارو بس دے دو اجازت سے سہنا میں پتر دی قبر بڑھاواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما صبر دے مالک نو سین للایا کے اذن جیتے میتے میں صبر دی سانج جے کے بردے سینے چو سانگ ہٹاواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما بیمار نہیں ماں زخمی نانا بیمار نہیں ماں زخمی اور جس روز تم آٹ گیا ہے ہاتھ پاسے تے رکھ کے بس روندی رہندی ہے نانا بیمار نہیں ماں زخمی 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 ہے نانا بیمار نہیں سن کے زینب دیا ماما تے امڑی زینب دیا ماما تے امڑی دے دے
آکھے ایسی دربار مدینے دا او شام زینب او تیری پیشیوں کیے نانا بیمار نہیں مازک نہیں زینب دیا باوا تیم دیتے کے پوسے آکے زینب دیا باوا تیم دیتے کے پوسے آکے ایسی دربار مدینے دا او شام زینب تیری پیشیوں کیے نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں مازک نہیں جس روز تو وہ ہٹ گیا ہے حد پاسے تے رکھ کے بس روندی رہ دیے نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں مازک نہیں راتاں دی خاموشی دے اندر جیویں گونجن آذانا اور راتاں دی خاموشی دے اندر جیویں گونجن آذانا اور دی پسلیاں دے دو ہومن دی آواز بھی نانا اور یسرب وچ گونجیے نانا بیمار نہیں مازک نہیں جس روز تو ہٹ گیا حد پاسے تے رکھ کے مسلوں دی دیے نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں مازک نہیں نانا بیمار نہیں یا ظاہرا 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 مل کے یا ظاہرا یا ظاہرا
بابا کے بعد تو روئی علی کے بھی روبرو روئی ہم نے محسن سے بھی کیا گریا پھر تو کر میں عشق تو روئی یا سارا یا سارا یا سارا چھن گئی چادر ہم نے بچوں پہ جو نہیں روئی علی اکبر پہ روئی ماں بن کر یا سارا یا سارا تیری محنت تیری طرح مجھ پہ جس کی کربلا میں چھن گئی چادر